توكلت على الله الواحد القهار نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم آمين حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سب سے پہلے پرنسپل کالج ہاگا جناب پروفیسر لالہ احمد گجر صاحب کا ان کے پورے سٹاف کا اور اس کالج کے تمام طلباء و طالبات کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں دعوت دی اور رب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ اور اس کے علاوہ میں تمام معززین علاقہ اور خصوصی طور پر ڈائریکٹر کالج صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ڈی خان سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے اور ہمارے مان کو اٹھایا۔ ان سب کے شکریہ کے بعد آج میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ میں آج اس کالج میں کھڑا ہوں جس کالج سے میں نے تعلیم حاصل کی اور جس کالج میں ہی آ کے میں نے اپنی سیاست کی ابتدا کی۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ مڈل کلاس کی تینوں کی کلاسیں جہاں جن اساتذہ سے میں نے پڑھی ہیں، استاد محمد ہاشمی صاحب وہ بھی آج اسٹیج میں تشریف فرما ہے، اور جس کالج میں میں جتنا عرصہ پڑھا ہوں اسی کالج کے اس کے تمام عرصے کے پرنسپل جناب خورشید احمد دورانی صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ یہی کالج کی کبھی میں آپ کی طرح یہی اسٹوڈنٹ تھا، یہی سے میں نے سیاست کی ابتدا کی، یہی سے اپنے ہر مشن کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محنتوں اور کاوشوں کا اور ہمارے والدین کی دعاؤں کا اور اس شہر کے ہر بزرگ اور ماں کی دعاؤں سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اسٹیج پہ آج میرا بھائی لالا طاہر لاوا صاحب MP بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب زراعت بھی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام کسی کی نظر میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جب میں سٹی ناظم کا الیکشن 2004 میں لڑنا شروع کیا تو جس شخص نے بھی میری پہلی تقریر سنی ہوگی اس میں جو سب سے بڑی تکلیف کے بعد کا میں اظہار کرتا تھا وہ یہی تھا کہ پورے پنجاب میں تمام اداروں میں بڑے بڑے اداروں میں MSc کی کلاسز کا اجرا ہوا ہے، BSc کی کلاسز کا اجرا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ہم اپنے اس حق کے لیے اپنے جو پریشانیاں اور جو چیزوں کا حق ہمیں نہیں دیا گیا، ہم اسی حق کے لیے اس میدان عمل میں آئے ہیں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حق کی ابتدا کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور ڈگری پورے پاکستان میں ملتی ہے انشاءاللہ وہ اس شہر چوک اعظم اور چوبارہ کے رہائشی لوگوں کو یہاں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ BS کی کلاسز کا اجرا ہمارے لیے
کسی انعام سے کم نہیں کہ آج ہماری بیٹیاں اپنے ہی گھر میں، ہمارے ہی بیٹے اپنے ہی گھر میں تعلیم حاصل کر کے نہ کہ اپنے والدین کا نام روشن کریں گے، خود کامیاب زندگی گزاریں گے، بلکہ اس علاقے کا اور ہمارا نام بھی پوری دنیا میں انشاءاللہ روشن کریں گے۔ بی ایس ٹی کلاسز کا جب اجرا ہوا، بڑے سارے داخلے کے معاملات میں بڑے ساری پریشانیاں بھی آئیں، لیکن ایک دن پروفیسر لالا احمد گجر صاحب اور لالا طاہر صاحب اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شہر کے کسی بچے کا، اس علاقے کی کسی بچی کا حق کو نہیں مارنے دینا، خواہ ہمارا جتنا بڑا سیاسی نقصان ہو جائے، خواہ ہمارا ذاتی نقصان ہو جائے، لیکن کسی کے ٹیلنٹ کو کسی زبان کی وجہ سے ہم نے پیچھے نہیں آنے دینا۔ ہم نے میرٹ میں انشاءاللہ داخلے کروانے ہیں، اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی بچہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حق تھا اور کسی اور کو مل گیا ہے۔ اسی حق کے لیے ہم نے بے پناہ تکلیفیں بھی آئیں، بے پناہ دوست ناراض ہو گئے کہ ایک داخلے کی تو بات کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ جو بھی یہاں آ رہا ہے وہ ہمارا ہی بیٹی ہے، وہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہم نے اس کے حق سے اسے محروم نہیں ہونے دینا۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے اقتدار یا طاقت کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم کسی کا حق مار دیں۔ ہمارے اس اقتدار کا یہ فائدہ ہے کہ چوک اعظم اور چوارا کا 300 نمبر لینے والا بچہ بھی یہاں اگر اپنے میرٹ میں داخل ہو جائے تو یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اور آج انشاءاللہ الحمدللہ یہ جو سبجیکٹ شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ جو بھی بچہ آخری پوری دنیا میں داخلہ بھی نہیں ملے گا، انشاءاللہ اس شہر میں اسے بھی داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن تمام دوستوں اور بزرگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم نے آج کے اس کالج میں پرنسپل صاحب نے جو سپاس نامہ پیش کیا ہے، حقیقتاً اس سبجیکٹوں کو شروع کرانے کے لیے لیکچرار اور پروفیسر صاحبان کی بڑی تعداد چاہیے تھی، لیکن میں جتنے بھی لیکچرار اور پروفیسر صاحبان ہیں ڈگری کالج، پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج کے، ان کو اور لالا جی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ذمہ داری لالا جی جو آپ دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی طاقت سے بڑھ کر اگر ڈبل ٹرپل دفعہ بھی ہمیں پیریڈ لینے پڑے تو ہم اپنی تنخواہ اور ڈیوٹی کے علاوہ بھی اس شہر اور علاقے کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم اپنی قربانیاں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کالج فتح پور یا چوارا یا ڈگری کالج اور دوسرے لیکچرار صاحبان نے بھی جب ہمیں کہا گیا کہ ان کی تعداد پوری کرے تو پروفیسر صاحب نے جب ان دوستوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے والنٹری طور پہ کہا کہ ہم بغیر تنخواہ کے اپنے کالج کے علاوہ چوک اعظم پوسٹ گریجویٹ میں پڑھانے کے لیے بچوں کو تیار ہیں۔ میں ان کا بھی دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ اس کالج کا جو ماحول ہے، جو آج پوزیشن ہے، میں اس کے تمام لیکچرار صاحبان، پورا سٹاف خواہ وہ مالی یا چوکیدار ہے یا پرنسپل صاحب لالا احمد گجر صاحب ہیں یا ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں یا ڈائریکٹر کالجز ہیں، ان سب کا دل کی تہ گہرائیوں سے انشاءاللہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو پرنسپل صاحب نے جو مطالبات پیش کیے ہیں اس سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ لالا جی یہ جو پروگرام آپ نے بتایا انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے پہلے ہی بے پناہ کوشش اور کاوش ہم کر رہے ہیں۔ کیا میرے اللہ جو چیزیں ان بچوں اور بچیوں کے تعلیم کے لیے اور آنے والوں کی تعلیم کے لیے جو یہاں ضروری ہے وہ غیب سے ہماری مدد فرما اور ہماری ان کاوشوں اور محنتوں میں عملی طور پر ہماری مدد فرما کر اے اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ اور ایک چوک اعظم کا یہ میرا ایک خواب تھا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں، میں اس کالج کا پریزیڈنٹ رہا ہوں،
میں ڈسٹرکٹ لیا کا مسلم اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، میں پنجاب کا ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اسٹوڈنٹ کا رہا ہوں، اور میرے پرنسپل صاحب گواہ ہیں کہ میں نے اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے جتنا عرصہ میں ان کالج میں پڑھتا رہا ہوں، شاید مہینے میں 3 دفعہ اسٹاک کا بھی ہوتا تھا، لیکن پھر پرنسپل صاحب خصوصی شفقت فرماتے تھے کہ یہ اپنے حق کے لیے، اسٹوڈنٹس کے حق کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور بغیر کسی سفارش کے دوبارہ مجھے یہی داخل فرماتے تھے، یہ سامنے بیٹھے۔ لیکن اب قوم دیتا ہے کہاں؟ حق کوئی غاصب حق چھیننا پڑتا ہے، لٹیروں سے جپٹ کر آغاز کر دیا ہے تیرے پاک نام سے، انجام کچھ بھی ہو اس کی فکر نہیں ہمیں۔ یہ میں شعر اس لیے پڑھا ہے کہ یہ میری ہر تقریر کا عنوان ہوا کرتا تھا، ہر تقریر میں یہی میرا شعر ہوا کرتا تھا کہ انشاءاللہ جو ہمارا حق ہے اور جو جہاں ہم حق سے محروم ہو رہے ہیں، اپنا حق انشاءاللہ چھین کر یہاں لے کے آئیں گے۔ اور جب لالا جی ایم پی اے بنے تو ہم نے 2 بڑے ٹارگٹ بنائے کہ ہم نے تعلیم، صحت اور صفائی کے لیے ہم نے اپنے حلقہ کے خواہ وہ شہر ہو یا گاؤں ہو یا گھر ہو، ہم نے ان 3 چیزوں کی سہولت کے لیے ہم نے کوئی کمی انشاءاللہ 5 سال میں نہیں رہنے دینی۔ تو آج آپ اپنے تمام کالجز دیکھ لیں، صحت و صفائی میں چوک اعظم اسٹیڈیم کے لیے اسپیشلی 7 کروڑ روپیہ بالکل ہم نے نیو وہاں لگوایا ہے۔ ہر قسمی سپورٹس کے گراؤنڈ ہے، یہ جو پارک ہے اس پہ بے پناہ کام ہو رہا ہے، چوارا اسٹیڈیم کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے چوک اعظم ہسپتال میں جب میں ناظم کا الیکشن لڑ رہا تھا تو مجھے بے پناہ تکلیف دی، جو لوگوں نے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بڑے سارے لوگ وہ میری تقریریں سنتے تھے کہ ہماری یہ بدقسمتی کہ اتنا بڑا شہر اور ایک RHC اور جس کے آپریشن تھیٹر میں ایک AC بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور جب وہاں کسی کو آپریٹ کیا جاتا گرمیوں میں، خواہ وہ ہمارا بھائی یا بزرگ بیٹا یا بہن ہوتی، اس کے ساتھ کیا بزرگی ہوگی۔ اس وقت بھی جب ہم لیکچر لگے ڈونیٹ کرنے کے لیے چودھری منیر صاحب نے پہلا AC چوک اعظم RHC کو ڈونیٹ کیا تھا۔ آج یہ جو DHU ہسپتال چوک اعظم بنا ہوا ہے، میں بطور سٹی ناظم اس وقت CM سے میں نے منظور کروایا، اور آج یہ اتنا بڑا DHU بنا ہے، اور ہم نے MPA بنتے ہی آپ میں سے کوئی بھی شخص جا کے چیک کرے، ایسے بیڈ لاہور کے کسی ہسپتال میں نہیں ہوں گے جو ہمارے DHU ہسپتال چوک اعظم میں ہے۔ ہم نے تمام خواہ و میجر آپریشن تھیٹر ہے، آئی کا آپریشن تھیٹر ہے، آرتھوپیڈک آپریشن تھیٹر ہے یا گائنی کا آپریشن تھیٹر ہے، تمام کے تمام آپریشن تھیٹر یہاں ہم نے فریش اور نیو یہاں ان کو لانچ کیا ہے۔ اور یہ وہ DHU تھا جہاں مین آپریشن تھیٹر میں بھی RHC والا سامان کئی سال تک چلتا رہا تھا، اور بے پناہ یہاں ICU وارڈ تو نہیں بنا سکے، لیکن ابتدائی سٹیج پہ جو یہاں ہسپتال میں جو ایمرجنسی طور پہ ہارٹ کے مریض کو جو فیسلٹیز ملنی چاہیے، اس کے لیے ایمرجنسی کے ساتھ ہی ہم نے ایک کمرے میں کافی ساری فیسیلیٹیشن وہاں پرووائڈ کر دی ہیں۔ اس ہسپتال میں سب سے بڑا آرتھوپیڈک کا مسئلہ تھا، تمام آپریشن کے آرتھوپیڈک کا سامان یہاں موجود ہے۔ آئی کا نائس مکمل طور پہ تمام مشینری ہم نے آئی کی یہاں مکمل طور پہ نیو یہاں لانچ کی ہے۔
اس کے علاوہ ہم نے گائنی وارڈ کا جو کہ ہمارے علاقے میں انتہائی غربت ہونے کی وجہ سے اور آپریشن ٹائمنگ پہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سارے غریب لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہزاروں روپے لگاتے تھے، اس کے لیے ہم نے یہاں گائنی وارڈ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا ہم باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں، گائنی وارڈ کو جس میں ہر چیز کی سہولت میسر ہوگی۔ یہی ہسپتال ہے پورے لیا میں، اگر کوئی بچہ جو کم عمر پیدا ہوتا تھا اس کو رکھنے کے لیے ملتان کے علاوہ کوئی جگہ نہ تھی، آج ہمارے چوک اعظم اور ہسپتال دونوں میں جو بھی بچہ عمر سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تمام سینیٹیشن ہمارے ان ہسپتالوں میں موجود ہے۔ اور اس ہسپتال میں اگر کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈلیوری سے، اسے ایک مشین میں ٹمپریچر کو بحال رکھنے کے لیے تو مشینری موجود ہوتی ہے جو کہ لیا میں بھی نہ تھی، وہ بھی آج ہمارے چوک اعظم اور چوارا دونوں ہسپتالوں میں آلریڈی موجود ہے۔ خوابوں جو بھی چیز تقریباً جو ہم پرووائڈ کر سکتے تھے اس ہسپتال کی سہولیات کے لیے، چوارا کی سہولیات کے لیے جتنی ہم کوشش اور محنت کر رکھ سکتے تھے اتنی مدت میں ہم نے وہ کی ہے، لیکن اس سے کوئی مسائل ہمارے حل نہیں ہو گئے، لیکن اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری محنت یہ جاری ہے کہ جو مریض ہمارا ملتان نشتر جاتا ہے وہ ہمارے ہسپتال سے وہاں نہ جائے بلکہ اس کا تمام علاج اسی چوک اعظم اور چوارا کے ہسپتالوں میں میسر ہو۔ اس کے لیے ہم نے مزید اس چوک اعظم کو، کیونکہ ہمارے ارد گرد سارے یہ چوک ہے، مین روڈ، ایم این روڈ، لاہور روڈ سب گزرتے ہیں، ہیوی لوڈڈ ٹریفک چلتی ہے، آئے روز یہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ہمارے لخت جگر ہم سے ان ایکسیڈنٹوں کی وجہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ایک چوک ہے جس کے سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی ٹراما سینٹر کی سہولت میسر نہیں ہے، چوک اعظم میں ایک عظیم الشان ٹراما سینٹر بنایا جائے اور اس میں یہ تمام فیسیلیٹیشن ہوں تاکہ ایک ڈسپینسر سے لے کر نیورو سرجن تک کا سٹاف یہاں موجود ہو تاکہ ملتان لے جاتے ہوئے وہ ہمارے لخت جگر ہم سے جدا نہ ہو بلکہ یہی اللہ انہیں زندگی دے اور یہاں تندرستی ہو اور وہ لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں میں چلے جائے۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، خواہ کوئی نماز پڑھتا ہے، خواہ روزے رکھتا ہے یا حج ادا کرتا ہے یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے یا اپنے والدین کی ادب کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، تیرے سارے عملوں کا دار و مدار تیری نیتوں پر ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے علاقے، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کے حق کے لیے ہماری نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ اپنے کرم و فضل کے ساتھ اپنے حبیب کے صدقے، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے صدقے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ انہی 5 سالوں میں انشاءاللہ مکمل کرے گا۔ اس کے علاوہ شہر کی، حلقہ کی، اس شہر چوک اعظم میں جب ہم ایم پی اے بنے تو جو بھی شخص آتا، ایک آتا یا 100 آتا، وہ صرف ایک ہی بات کرتا تھا، لالا جی ساری گلی میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، روز لڑائی ہوئی، لالا جی مہربانی کرو نالی بنا دیو، مجھے کچھ نہیں لگتا۔ آج الحمدللہ آپ اسی شہر کے واسی ہیں، اسی شہر کی یہ میری بہنیں اور مائیں ہیں، آج ہم نے چوک اعظم شہر میں 100% نہیں کہہ رہا تو میں سمجھتا ہوں 50% یہ مسائل جو چوک اعظم کے تھے وہ ہم نے حل کر دیے ہیں۔ آج ایم سی میں ہم دوسری ایم پی اے بنے، ہم نے اپنے پہلے فنڈ سے جیٹنگ مشین لے کر دی 1 کروڑ روپے کی،
ابھی شکر مشین لے کے آئے ہیں یہاں چوک آدم کے لیے، اس سیوریج کو چلانے کے لیے جیٹنگ اور شکر دونوں مشینیں جہاں موجود ہے، ان گلیوں اور محلوں سے ڈیلیوری تیل اٹھانے کے لیے ہم نے رکشے پرچیز کر کے انہیں دیے ہیں تاکہ گندگی شہر میں اور گلیوں میں نہ رہے، اور نئی ٹینکی، نئے ٹریکٹر، اور جو ہم نے جو گھر کے لیے یہ کنٹینر کچھ جو نئے پرچیز کر کے دیے ہیں، کچھ جو ہے وہ پرانوں کو ریپیئر کیا جا رہا ہے، اور شہر کی تمام لائٹ کو دوبارہ لائٹ جو ہیں وہ ابھی ایم ایم روڈ پہ لگائی جا رہی ہیں۔ یہ بائی پاس آپ کے سامنے بن رہا ہے، ایک 336 سے یہ یاسر کا روڈ تک ہم نے بائی پاس دیا ہے، ایک اس نہر سے لے کے فتح پور روڈ تک کا نیا بائی پاس دیا ہے آج، اور سابو آج سے لے کر 401 تک 9.5 کروڑ روپے سے ہم نے ایک میٹر روڈ وہاں دیا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کوئی ایسا چک نہیں، شاید ابھی کوئی چند رہ گئے ہوں جس میں ہم نے کم از کم کوئی کام نہ کیا ہو۔ 387 چک میں ہم نے ایوریج اسکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول بنوایا ہے۔ خیر والا یونین کونسل جو ہماری حلقہ کی سب سے بیکورڈ یونین کونسل ہے، بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک وہاں ایک نہ بچیوں کا نہ بچوں کا ہائی اسکول تھا۔ ہم نے پہلا ہائی اسکول اوان آباد میں انشاءاللہ چند دنوں بعد اس کا افتتاح کیا ہے، وہاں اوان آباد میں ہم نے ہائی اسکول دیا ہے، اور اس پوری سائڈ میں لالا گڑھ اور بھاگل مین روڈ کے علاوہ کہیں بھی ہائی اسکول نہیں تھا، تو ہم نے 287 PDA میں نیا اسکول 4 دن پہلے لالا جی نے اس کا افتتاح کیا ہے، نیا مڈل اسکول جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے ترکت روڈ میں 402 408 چاپلوں جو کہ ہائی اسکول ہے بچیوں کا، اسے ایلیمنٹری کا نوٹیفکیشن تقریباً ہو چکا ہے، 402 چاپلیں بچیوں کا مڈل اسکول ہے، وہ اسے ایلیمنٹری کا ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارا ڈائریکٹر ہے اس بجٹ میں گورنمنٹ رفیق آباد، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوشش اور کاوش ہے کہ وہاں بچیوں کا ڈگری کالج بن جائے، تاکہ اس علاقے کی ہماری بیٹیاں سفر کر کے چوک آدم آنے کی بجائے یا دوبارہ جانے کی بجائے وہ اپنے گھر میں یہ فیسیلیٹیشن حاصل کر سکیں۔ یہ بڑے سارے منصوبہ جات ابھی ہمارے شہر میں 1122 ہم نے بالکل نیو منظور کروایا ہے چوک آدم میں، انشاءاللہ پہلے تو وہ سمال اسٹیشن ہے لیکن اب وہ مکمل 1122 اپنا کام شروع کر دے گا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر، جگہ اس کی تجویز ہو گئی ہے، فنڈنگ منظوری ہو چکی ہے، اب اس کی بلڈنگ بننی ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ چوک آدم میں جو ہمارا نادرا کا سینٹر تھا وہ پہلے چھوٹا تھا، وہ بڑا ہو گیا، اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ مزید بڑا ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہمارے حلقہ کے لوگ، ہمارے دوست احباب اپنے تمام زرعی معاملات یا پراپرٹی کے معاملات کے لیے لیا جاتے تھے، 2-3 ہزار روپیہ گاڑی پہ خرچ کرتے تھے، ان کا سینٹر ہم نے چوک آدم میں جنازہ گاہ کے ساتھ وہاں ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، وہ اپنے فنکشنل میں ہے اور وہ وہاں کام کر رہا ہے، اور تمام لوگوں کا جو کہ 2-3 ہزار روپیہ لگتا تھا، ٹائم بھی لگتا تھا اور ایک دن بھی ضائع ہوتا تھا، اگر وہ کسی ہماری ماں یا بہن کے نام ہوتی تو اس کے لیے کئی دن وہاں لگ جاتے، لیکن آج وہ گھر میں ہی ہم نے وہ فیسیلیٹیشن، وہ سہولت یہاں میسر کر دی ہے۔ ہم نے ڈی پی ایس کی آپ بات سن رہے تھے کہ ڈی پی ایس انکمپلیٹڈ 5 سال سے بند پڑا تھا، جس کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے تھے، تو وہ ڈی پی ایس آج فنکشنل ہو چکا ہے۔ اس ڈی پی ایس کو فنکشنل کرنے کے لیے جہاں افسران، گورنمنٹ اور ایم پی اے کی کاوش ہے، وہاں لالا احمد گجر، چودھری منیر وڈائے صاحب، غلام صاحب بھٹر صاحب اور دوسرے دوست احباب جنہوں نے مل کے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے پہلے خود فنڈنگ اور کلیکشن کر کے اس کو بحال کیا، اور فنڈ کو لالا جی نے ابھی 2 ماہ میں منظور کرائے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ پرسنلی فنڈ اکٹھا کر کے ہم نے ڈی پی ایس کے اسکول کو فنکشنل کیا ہے، اور ہم وہ تقریباً وہ دونوں میں گرلز اور بوائز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور ابھی اسکول کا اجرا ہو چکا ہے، اور یہ بہت چوک آدم شہر ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول
تحصیل ہیڈ کوارٹر کی بجائے ایجنسی میں چل رہا ہے، تو ہم نے چوک آزم میں اسپیشل ایجوکیشن کا کہ جو ہمارے معذور بچے اور معذور بچیاں تھیں انہیں یہاں سے دیا یا دوبارہ جانا پڑتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور 26 اور 52 کلومیٹر لیا، اور اگر دوبارہ جائے تو 65 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا۔ تو وہ پہلے ہی وہ اسپیشل بچے معذور ہیں، ان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ تو ہم نے یہاں اس کا افتتاح ہم نے کرنا ہے ابھی، لیکن وہ فنکشنل ہو چکا ہے، ساتھوں کے سامنے ننا سٹی ہے، اس میں وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد مڈل اور ہائی اسکول ہو کے یہاں انشاءاللہ فنکشنل ہوگا۔ بہت سارے ٹائم کی بڑی قلت ہے دوست، اب آپ بھی تنگ بیٹھے ہیں اور آپ بھی تنگ بیٹھے ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن میں 41 سے بات کر رہا ہوں کہ 40 سال کی ڈیولپمنٹ اگر اس حلقے کی ترجیح کر لیں، اور ہماری 2 سال کی ڈیولپمنٹ جو کہ کرونا زدہ بھی ہے، جو کہ نئی گورنمنٹ بھی ہے، اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، 40 سال کے معاملات ایک طرف کر لیں اور ہمارے 2 سال کا حساب کر لیں تو ہم نے 40 سال سے بھی زیادہ ڈیولپمنٹ اپنے اس حلقہ کی لوگ حاصل کی ہے۔ اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اب اللہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے اس ملک پاکستان کو، اس دنیا پوری دنیا میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری دنیا میں مومن و مومنات کو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور حالات دوبارہ بحال ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 5 سال بعد ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کے ہر شخص کو چیلنج کریں گے کہ وہ بتائے کہ اس حلقہ کا کون سا کام رہتا ہے جو ہم نے نہیں کیا، اور اس کے لیے اس کاوش میں اور اس کوشش میں سب سے زیادہ جو بھی عطا ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے وہ عطا فرماتا ہے۔ میری آج کے اس پلیٹ فارم سے اپنے ہر بزرگ بھائی بہن اور بچوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور ہم اپنے اس حلقے کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیب کی مدد سے حل فرما دے، اور ہر شخص کو دکھ اور تکلیف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے۔ اور میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے ایک بار پھر تمام اہلیان چوک آزم PT 282 اپنے معززین علاقہ طلباء و طالبات کا ایک بار پھر بے گناہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھنا چیز کی یہ زیادہ دیر لمبی تقریر بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ میرے ایک ساتھ سے پہلے وہ شعر پڑھ رہے تھے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، مگر سمندر تو نہیں کسی دریا میں گرتا۔ والسلام۔